کیا بچوں والی ماؤں کو جو ہے وہ 14 اگست منانا ان کے لیے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا۔ تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ سکولز میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، اور جب مجھے سمجھ آ گئی کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اور یہ اسکول سسٹم میرے بچوں کو کچھ خاص نہیں سکھا رہا، یہ سارا کچھ تو میں ایویں گھر بیٹھے بھی کرا لوں گی، الٹا بیڑا غرق ہو رہا ہے میرے بچے کا اسکول جا کے اور میرے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، تو میں نے ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے چھوڑ دیا اسکول میں پڑھانا، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے اسکول سے اٹھا لیا۔ اب میں اپنے بچوں کو گھر پہ ہی ٹیچ کرتی ہوں، اور محلے کے 2-4 بچے بھی میرے پاس آتے ہیں جن کو میں اپنے طریقے سے، جس طرح کا میں چاہتی ہوں کہ بچے کو پڑھایا جائے، جس طرح کی ایجوکیشن بچے کو دی جائے، اس طرح سے میں ان کو کام کرا رہی ہوں، جس کے لیے بہت کچھ، بلکہ سارا کچھ ہی مجھے شروع سے سیکھنا پڑ رہا ہے۔ سو دس از دا چینل جہاں پہ میں شیئر کرتی ہوں اپنی چیزیں، اپنا پروسیس، جو میں سیکھ رہی ہوں، جو میں اپنے بچوں کو کرا رہی ہوں، تاکہ وہ ماں باپ جو میری طرح سوچتے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی ایسے ماں باپ ہیں جو کہ اپنے بچوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ کنسرن ہے، ضرورت سے زیادہ کنسرن ہے، بھائی کنسرن ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کیا ہو گیا، تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ذرا چیک تو کریں کہ میں پڑھا سکتی ہوں اپنے بچوں کو کہ نہیں، کیونکہ اتنے مزے کی بات ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے بچے، گھر پہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ اور اس پہ میں الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گی۔ اب ہم آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ 14 اگست جو منائی جاتی ہے، تو کیا ضروری ہے ماں باپ کے لیے 14 اگست منانی؟ اور اب اس میں ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں کمنٹ لکھ کے کہ کیا خیال ہے میری باتیں سننے سے پہلے۔ دوسری بات شروع میں یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں جو اتنی کرپشن ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے حکمران ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جن کو ذرا بھی عوام کی پرواہ نہیں، جو کہ اپنے ہی فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سوچتے رہے ہیں اور پاکستان کو کھاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے عہدوں پہ، یا جب بھی آپ نے بھی کوئی کام کرایا ہوگا تو آپ کو بھی واسطہ پڑا ہوگا اس چیز سے کہ بغیر رشوت دیے کوئی کام نہیں ہو رہا، بغیر کسی کی سفارش لگائے کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی آپ کی بات سننا چاہ نہیں رہا، آپ کے کہنے پہ کوئی کام آپ کا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا آج کل کے دور میں۔ ایون آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، گیس کا میٹر لگوانا ہے، آپ مطلب اوئے ہوئے ہوئے بس جتنی خواری ہے نا کہ یو کانٹ امیجن۔ اور جو اس چیز سے گزرے ہیں وہ تو ضرور ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے پاکستان میں یہ کام کرانا، وہ ضرور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں ذرا کہ کیا کیا کام انہوں نے بڑا کھپ کے کرایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر نوکریاں نہیں ہیں، نوکریاں ہیں تو نوکریوں پہ برا حال ہے، مطلب آپ کو کم سے کم سیلری پہ رکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کام کرانے کی کوشش کی جائے گی، اینڈ سو آن، مطلب چلتے جائیں پاکستان کے مسائل جتنے بھی ہیں نا۔ اچھا، میں جو اس میں سوچتی ہوں نا کہ جتنے لوگ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ ہیں، جتنے لوگوں کے بڑے بڑے مالز ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جتنے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں، مطلب ہر بندے کو دیکھیں آپ کہ ہی از کرپٹڈ۔ بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ کو کوئی چیز مل جائے بغیر غلط چیز ٹرائی کیے، مطلب سفارش کے بغیر، رشوت کے بغیر آپ کا کام ہو جائے آپ کے کہنے سے ہی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ تو میں صرف یہ ایک چیز سوچتی ہوں کہ یہ سارے لوگ، یہ سارے بڑے، یہ کبھی تو بچے ہوں گے اوبویسلی ہوں گے، ان کی بھی مائیں ہوں گی، بالکل ہوں گی، تو یہ کیسی ماں کے بچے ہیں؟ کیا ان کی ماں ان کو یہ چیز نہیں سکھا سکی؟ کیا ان کی ماں یا باپ ان کو یہ چیز نہیں ریئلائز کرا سکے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک کیسے ملا، یہاں کے لوگوں سے ہم نے کتنا پیار کرنا ہے، پیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا ان کو کھا ہی چھوڑنا ہے، یا یہ جو ملک اتنی مشکل سے ہمیں مل ہی گیا، چلو اللہ نے دے ہی دیا تو اس کو کھا ہی چھوڑنا ہے، کیا کھا کھا کے ختم کر دینا ہے؟ میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اب میں خود بھی ماں ہوں اور میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں کافی یہ چیز سوچ رہی ہوں کہ واٹ از دس گوئنگ آن، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ کبھی اپنی ماں کے گود میں نہیں کھیلے، مطلب ان کے ساتھ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو بالکل ماں باپ بات ہی نہیں کرتے، میرے سے کبھی میرے ماں باپ نے بات نہیں کی پاکستان کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے۔ جو کچھ پڑھا کتابوں میں پڑھا، یا جو کچھ اللہ کی عطا ہے،
میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ میرے پیرنٹس نے کبھی میرے سے کچھ ڈسکس کیا. ہاں جھنڈا کبھی میرے تایا ابو لگا دیتے تھے لا کے, ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے بڑا خوش ہوتے تھے, ہم پتہ نہیں جھنڈا لگ رہا ہے. باقی سمجھ نہیں آتی تھی کہ 14 اگست ہے نا تو کیا کریں, اب کیا کریں. اس طرف کسی چیز کا کسی بندے کا دھیان ہی نہیں رہا, جو کہ میں آگے انشاءاللہ ویڈیو بنانے والی ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کریں آپ, اور اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے آپ کہ اچھا بھی کیا کرو. لیکن آج کی ویڈیو اس چیز پہ ہے کہ کیا یہ چیز گھروں میں ہونی ضروری نہیں ہے, گھروں میں بات ہونی ضروری نہیں ہے, اپنے بچے کے ساتھ بات کرنا ضروری نہیں ہے. کہ آپ بچے کو 14 اگست کے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو کوئی سیٹی کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو کوئی ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے. مطلب بچے کو آپ سوچ دیں, اس کو ایک احساس دیں, اس کو پاکستان کے لیے ایک احساس دیں, اس کے دل میں ایک احساس جگائیں کہ وہ کل کو اگر کسی بڑے عہدے پہ لگتا ہے, جو کہ انشاءاللہ وہ لگے گا, تو وہ اپنے ملک کی خاطر ایمانداری سے کچھ کر سکے. اب کتنے لوگ آئے چلے گئے, قائد اعظم کا نام ہے, رہے گا جب تک پاکستان رہے گا. ہمارے بچوں کا نام رہے گا کیا؟ نہیں رہے گا. یہ دنیا کب سے بنی ہوئی ہے, کتنے لوگ آئے مر گئے چلے گئے. کوئی یاد کرتا ہے انہیں؟ آپ کے محلے میں کتنے لوگ مر گئے, آپ کے فیملی میں کتنے لوگ مر گئے, کوئی ان کو یاد کرتا ہے؟ نہیں. ہمیشہ وہی لوگ یاد رکھے جاتے ہیں جو کوئی بڑا کام کر کے جاتے ہیں انسانیت کی خاطر, دوسروں کی خاطر. لیکن بدقسمتی سے آج کل کی مائیں بہت زیادہ دور ہو چکی ہیں اس چیز سے, اور پیچھے مائیں, مطلب میری مائیں بھی, کہ مائیں ہی اتنی خوفزدہ ہیں کہ نہ ہائے 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 ہائے, نہ میں اپنے بچے کو ایسی چیز کیوں بتاؤں. تو نہ بتاؤ. کتنی دیر تم خود رہنے والی ہو اپنے بچے کے ساتھ؟ میری ماں کتنی دیر میرے ساتھ رہی, ٹھیک ہے, اس کو اس دنیا سے گئے اب 15 سال ہو گئے. یو کانٹ اسٹاپ دس تھنگ. آپ کو اپنا نہیں پتا آپ نے کب مر جانا ہے, تو آپ اپنے بچے کو ایسے جھوٹے سہارے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیا سہارا ہے اپنے ماں باپ اپنے بچے کے لیے؟ مطلب آپ کل مر جائیں تو. اس لیے اپنے بچے کو کم از کم اس کے سروائیول کے لیے, اس کی زندہ رہنے کے لیے, ایک اچھے طریقے سے زندہ رہنے کے لیے اس کو ہنر اور گر سکھا جائیں جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں. اور یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کب تک اپنے بچے کے ساتھ ہیں, اس لیے اپنے بچے کو ڈرپوک, جھوٹا, بے ایمان, بدتمیز مت بنائیں. مطلب میں نے مائیں دیکھی آج کل کی, دے آر اسپیشلی ٹریننگ دیئر چلڈرن. ان کی کیونکہ خود ٹریننگ نہیں ہوئی, وہ اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی بنا رہی ہیں, مطلب جھوٹ بولنا سکھا رہی ہیں. ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, یہاں خاندانوں کے مسئلے نہیں ختم ہوتے. چاچی نے یہ کہہ دیا, تائی نے یہ کہہ دیا, پھوپھی نے یہ, مطلب ان لڑائیوں میں اپنے بچوں کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, اور بچوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب میں نے ریسنٹلی ایسے 1-2 کیس دیکھے ہیں کہ ہم واقعی ملک کے مسائل بھول کے نا تو اپنے ان چیزوں میں لگ چکے ہیں, اور جو ہمیں انرجی ملک کے لیے ضائع کرنی چاہیے, ضائع نہیں استعمال کرنی چاہیے, وہ ہم ادھر ضائع کر رہے ہیں گھریلو جھگڑوں میں. مطلب ہم اس چیز سے اونچے ہو کے سوچ ہی نہیں پاتے, اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے اتنا ہی گرا لیا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے کہ بچے بھی اتنے ہی گرے رہیں, اور بچے بھی بس اسی قسم کے پیٹی ایشوز, یہ جو گھٹیا گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں انہی میں ہی پھنس کے رہ جائیں, اس سے ہم باہر ہی نہ نکلیں. تو اللہ نے آپ کو ماں باپ بنایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے آپ کو بھی, مجھے بھی ہونا چاہیے. پورا احساس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں بھی, اور آپ کو بھی احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایٹ دا اینڈ ہم سب نے مر جانا ہے, ہمارے بچوں نے بھی مر جانا ہے. مطلب آبویسلی کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے یہ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ سوچیں کہ اگر کل میں مر جاؤں تو میرا بچہ, کیا آپ اس کو دے کے جائیں گی؟ روپیہ, پیسہ, کیا؟ پیسہ تو فوراً ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو سوچ دے کر جائیں, اس کو جذبہ دے کر جائیں, اس کو بتائیں کہ کیسے ڈیل کرتے ہیں ہر چیز کے ساتھ, کیسے قربانی دیتے ہیں, کیسے مشکلیں برداشت کرتے ہیں, کیسے اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں, کیسے اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, کیسے اپنا خیال رکھتے ہیں. ادھر تو مائیں نہیں تھکتی بچے کا خیال رکھتے رکھتے. مطلب بندہ بچے کو چھنا کاکا بنا کے رکھتی ہیں, وہ جوان بھی ہو جاتا ہے نا تو دیٹ از ٹو مچ, کہ جوان بچے کو ماں اٹھا رہی لا کے, اٹھ جا میرا بیٹا پراٹھا کھا لے, میرا بیٹا یہ کھا لے, میرا آئے ہائے حد ہوگی یار. تو اس چیز کو ذرا ریئلائز کریں, اپنی امپورٹنس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ بنایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے. اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ دنیا یاد کرے, دنیا یاد کرے, آپ کے بچے کا نام رہے.
جو کہ گھریلو جھگڑوں سے نہیں رہنا نام، اس کی شکایتیں لگا کہ مجھے تو اس کی شکایتیں لگا، اس کو یہ کیوں نہیں کہا تو نے اس کو. یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے. بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے بھی یہ سارے رشتوں سے میرا واسطہ پڑ رہا ہے. آپ کو بڑی مشکل سے اس چیز سے نکالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، بڑی مشکل سے. اور یہ مشکل صرف جو ہے، اس مشکل سے ماں اپنے آپ کو نکال سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے کہ میری اولاد سے میں پیار تو کرتی ہوں، اور اس پیار میں میں نے اس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. اور ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. دیٹ از ٹرو. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاک پاکستان کے لیے ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں اس آزاد ملک میں رہنا نصیب کرے اور اس ملک کو ترقی دے، اور کاش ہم اور ہمارے بچے اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں. آمین. اگلی ویڈیو میں بنا رہی ہوں کہ پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو کتابیں ہیں، وہ کتنا پاکستان کے بارے میں بچے کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.